اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، اور آپ اپنی امت کو جو پیغام دے رہے تھے اپنی اس بیٹی کی عظمت کے لحاظ سے، وہ پیغام ہے کہ فاطمہ تو شجنۃ منی، شجنا کہتے ہیں اس شاخ کو جس میں پھل لگے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، عام طور پر بندے کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ چلا آپ کی بیٹی سے، اور وہ باقی تینوں بیٹیوں سے نہیں، انہی سے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ آپ نے یوں فرمایا فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میری بار آور ثمردار شاخ ہے، یہ میری شاخ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا کہ میرے جسم اقدس کی شاخ ہے، ایسی شاخ جس کے اوپر پھل ہے، یہ میرا پھل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الانساب تنقطع یوم القیامہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کلو سبب و نسب ینقطع، ہر سبب اور نسب قیامت والے دن ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نسب کے لحاظ سے کسی دوسرے کو، کوئی سبب اور کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ سارے سبب بھی منقطع ہو جائیں گے، نسب بھی منقطع ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، ہاں ایک سبب اور ایک نسب، ایک تعلق اور ایک نسبت قیامت والے دن بھی فائدہ دے گی۔ وہ کون سا ہے؟ وہی جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھا، اس کا تعلق میرے ساتھ ہوا، تو فرمایا سببی و نسبی، میرا سبب اور میرا نسب بھی فائدہ مند ہوگا۔ قیامت والے دن اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوگا تو صرف ایک سبب کا، اور وہ سبب میرا سبب ہے۔ اسی لیے آپ نے عظمت بیان کی ان کی، بلکہ امام سیوطی مسند فاطمہ میں اور کنز العمال شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی روایت کو اپنی فتاویٰ میں، فتاویٰ رضویہ میں بھی نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے یارو ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ میری بیٹی فاطمہ ہیں تو انسانی شکل میں، انسان ہیں، عورتوں میں سے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ آدمیوں میں حور ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، لم تہد ولم تطمس، جو عورتوں کو بتقاضۂ بشریت بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں آ سکتی، یہ مسی نہیں کر سکتی، لم تہد ولم تطمس۔ اب جہاں سے آپ کی تطہیر بیان ہو رہی ہے، آپ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، رمضان شریف کے مقدس مہینے میں 3 رمضان شریف کو وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو آج کے اس وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ یہ عقیدہ رہے کہ آپ کی کل صاحبزادیاں 4 تھیں، ان میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے عظمت والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھا، اس سے آپ کی عظمت دنیا کے اندر ہی صرف نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے آپ کی عظمت کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر روایت کی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامت۔ اب یہ عظمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان محشر کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے، آخرت کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے، قیامت کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجب، کہ جب قیامت والا دن ہوگا پلصراط رکھ دیا جائے گا، پلصراط سے عبور کرنے کا وقت آئے گا، سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جن کو پلصراط عبور کرنے کی اجازت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اذ نادا منادن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ندا دے گا ندا کرنے والا من وراء الحجب، اور یہ جو ندا آئے گی یہ پردے کے پیچھے سے آئے گی، ندا کرنے والے کو دیکھے گا کوئی نہیں کہ کون ندا کر رہا ہے، لیکن وہ پکارنے والا پکار کر کہے گا یا اہل الجمع، اے میدان محشر والو غدو ابصارکم، سارے اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ اتنا مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان محشر کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور صحیح حدیث کے اندر غدو ابصارکم حتی ہن فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ، ندا یہ ہوگی کہ اے میدان محشر والو، پوری مخلوق وہاں پہ جمع ہوگی، سارے میدان محشر والو غدو ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنی نظریں جھکا لو۔ اور یہ نظریں جھکانے کا حکم کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ حتیٰ ہن فاطمہ بنت محمد حتیٰ تمرہ، اب وقت آ گیا ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے گزرنے کا، اس لیے حکم ہے سارے اہل محشر والوں کو کہ اپنی اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ یہاں تک حتیٰ آیا ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، حتیٰ ہن فاطمہ بنت محمد حتیٰ تمرہ، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں، اس وقت تک نظروں کو اونچا نہیں کر سکتے تم اہل محشر جب تک جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عبور نہ کر جائیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے گزریں گی تو کل برق الخاطف، جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح وہ گزر کر چلی جائیں گی۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کا مقام میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب ترین بیٹی، سب سے زیادہ عظمت والی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی شان میں طبرانی شریف معجم کبیر کے اندر اور اسی مستدرک حاکم کے اندر ایک اور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا فاطمہ شجنۃ منی۔ اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق
اور آپ اپنی امت کو جو پیغام دے رہے تھے اپنی اس بیٹی کی عظمت کے لحاظ سے، وہ پیغام ہے کہ فاطمۃ شجنۃ منی، شجنا کہتے ہیں اس شاخ کو جس میں پھل لگے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، عام طور پر بندے کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ چلا آپ کی بیٹی سے، اور وہ باقی تینوں بیٹیوں سے نہیں، انہی سے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ آپ نے یوں فرمایا فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ میری بار آور ثمردار شاخ ہے، یہ میری شاخ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا کہ میرے جسم اقدس کی شاخ ہے، ایسی شاخ جس کے اوپر پھل ہے، یہ میرا پھل ہے۔ یؤذینی ما یؤذیہا، اب اگلا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب یہ میرے جسم کا ایک حصہ بن گئے، شاخ بن گئے، اور شاخ بھی عام شاخ نہیں بلکہ وہ شاخ جو ثمر آور ہے، جو پھلدار شاخ ہے، تو فرمایا اب دو قسم کے الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ ایک الفاظ یہ ہے یغضبنی ما یغضبھا، میں میرے امتیوں اب جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرنے کی بات آئے یا ان کے بارے میں کوئی کلام کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یغضبنی ما یغضبھا، جو چیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، انہیں جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھے وہ یہ تھی یؤذینی ما یؤذیہا، جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جو بات تم کرو گے انہیں اگر تکلیف ہوگی اس سے تو وہ تکلیف جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نہیں ہوگی، بلکہ یؤذیہا ما یؤذینی، جو انہیں تکلیف دیتی ہے بات وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا یبسطنی ما یبسطھا، اگلا جملہ فرمایا حدیث کا کہ جو چیز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے۔ دونوں سائڈیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیں، گویا فرمایا انہیں تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، انہیں خوش رکھنا مجھے خوش رکھنا ہے۔ جس نے انہیں راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اگلا حصہ بیان کیا، فرمایا ان الانساب تنقطع یوم القیامہ، نسب قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ بندے کا خاندان ختم ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ نسب کا فائدہ قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہے میں چودھری ہوں، کوئی یہ کہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ نسب قیامت والے دن نہیں فائدہ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الانساب تنقطع یوم القیامہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کلو سبب و نسب ینقطع، ہر سبب اور نسب قیامت والے دن ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نسب کے لحاظ سے کسی دوسرے کو، کوئی سبب اور کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ سارے سبب بھی منقطع ہو جائیں گے، نسب بھی منقطع ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، ہاں ایک سبب اور ایک نسب، ایک تعلق اور ایک نسبت قیامت والے دن بھی فائدہ دے گی۔ وہ کون سا ہے؟ وہی جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھا، اس کا تعلق میرے ساتھ ہوا، تو فرمایا سببی و نسبی، میرا سبب اور میرا نسب بھی فائدہ مند ہوگا۔ قیامت والے دن اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوگا تو صرف ایک سبب کا، اور وہ سبب میرا سبب ہے۔ اسی لیے آپ نے عظمت بیان کی ان کی، بلکہ امام سیوطی مسند فاطمہ میں اور کنز العمال شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی روایت کو اپنی فتاوی میں، فتاوی رضویہ میں بھی نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے یارو ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ میری بیٹی فاطمہ ہیں تو انسانی شکل میں، انسان ہیں، عورتوں میں سے ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ آدمیوں میں حور ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابنتی فاطمہ تو حوراء آدمی، یہ میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، لم تہد ولم تطمس، جو
عورتوں کو بتقاضۂ بشریت بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں آ سکتی، یہ مس ہی نہیں کر سکتی، لم تحد ولم تتمس۔ اب جہاں سے آپ کی تطہیر بیان ہو رہی ہے، آپ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، لم تحد ولم تتمس، ان کو کوئی بیماری مس نہیں کر سکتی، ان کے پاس کوئی ناپاکی نہیں آ سکتی، کوئی ناپاکی انہیں چھو نہیں سکتی، ان کو کوئی بیماری چھو نہیں سکتی، مس نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا انما سماها فاطمہ، اب جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ ہے، تو حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے، انما سماها فاطمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ لأن اللہ تعالی فاطمہ، بے شک فاطمہ کہتے ہیں آگ سے بچانے والی، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے آگ سے بچانے والی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہے آدمیوں کی صورت میں لیکن حور ہے، انہیں کبھی کوئی مس نہیں کر سکتی بیماری، کوئی انہیں ناپاکی مس نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ لأن اللہ تعالی فاطمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ سے دور کر دیا ہے۔ پہلے تو آپ کی صفت بیان ہوئی نا، لأن اللہ تعالی فاطمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ سے دور کر دیا ہے، اور اگلا حدیث کا جملہ ہے وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ ان کا نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ آگ سے دور کر دیا ہے، یہ تو آگ سے پاک ہے، صاف ہیں، جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، لیکن آگے فرمایا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ جو ان سے محبت کرے گا یہ اس کو بھی آگ سے بچا دیں گے، وہ بھی آگ سے پاک صاف ہوگا، وہ بھی جہنم کی آگ سے دور ہوگا، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اب اسی کو اعلیٰ حضرت نے جب فتاوی رضویہ میں بیان کیا نا، کیونکہ وہ تفصیل طلب ہے لیکن ایک جملہ میں ان کا بیان کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا تو کتنے اچھے انداز سے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ نام اس لیے رکھا نا کہ حالانکہ آگ سے بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، نام تو فاطم اللہ کا ہونا چاہیے، فاطم اللہ کا نام ہونا چاہیے نا، حالانکہ اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام فاطم نہیں ہے اللہ کا، جبکہ شان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ یہاں پہ نکتہ اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ، اسی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور صحیح عقیدہ اور شان اہل بیت اور شان صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اب اسی حدیث کے تحت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غلامان زہرا کو نار سے چھڑایا تو اللہ عز و جل نے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے غلام ہیں ان کو آگ سے بچانے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، انہیں آگ سے چھڑایا تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاطم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ نام رکھا حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ چھڑاتا میں ہی ہوں، تمہیں آگ سے بچاتا میں ہی ہوں، لیکن میرے اس آگ سے بچانے کا منظر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ میرے آگ سے چھڑانے کی اس مدد کا منظر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اسی لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام فاطم نہیں رکھا، کسی جگہ پہ نہیں رکھا، حالانکہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے چھڑاتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ایک اور روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا، پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا جو معجم کبیر اور مستدرک کی حدیث تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ شجرۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے اور میرے پھل آور، ثمر آور، بار آور جسم کی شاخ ہے۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک اور فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، بضع کہتے ہیں جسم کے حصے کو، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا جگر ہے، یہ سارے معنی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ عظمت جاننے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس حدیث کے روایت کرنے کے ذرا اس موقع کو بھی سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پہ یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ موقع کون سا تھا؟ تو اس کو محدثین نے بیان کیا ہے، دو تین اس کے مواقع بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک موقع میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ سے ایک سوال کیا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، آپ نے پوچھا ما خیر للنساء، میرے یارو عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ دو جملوں میں جواب دینا ہے، جامع جواب دینا ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آج کے لحاظ سے اس پر عمل کرنا لازمی ہے، خصوصاً جو آج ہم نے عورتوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے نا، یا جو ہم حال کر رہے ہیں پردے کا، اس کے لحاظ سے بھی یہ حدیث بڑی عام ہے۔ ہم غلامان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں نے پیغام کیا دیا اپنے غلاموں کو، اپنے محبین کو۔ یہ تو ہم حدیث سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا اور آپ کے محبین کو بھی، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی بچا لیا، لیکن وہ محبت شرعی محبت ہو تو تب بچیں گے۔ وہ شرعی محبت کیا ہے، اس ایک حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگا لیں، پھر میں نے اور آپ نے اپنے اپنے من میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے محبین میں آتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا نا ما خیر للنساء، بڑے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، بشمول حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن اس بات کا جواب نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے بیک زبان ہو کر عرض کی فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ، اللہ کے نبی ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کیا بہترین ہے، اور وہ بھی جامع جواب دیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال پوچھا نا، کسی صحابی نے جواب نہ دے سکا، تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصار علی الی فاطمہ، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دل میں سوچا کہ عورتوں کے بارے میں سوال ہے تو یقیناً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوگا۔ فصار علی الی فاطمہ حدیث کے الفاظ ہے، وہ اٹھے اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اور حاضر ہو کر واخبرھا، انہیں جا کر یہ عرض کی کہ آج اللہ کے محبوب نے ہم سے سوال پوچھا، سوال یہ پوچھا کہ ما خیر للنساء، تو ہم سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا فلم ندر ما نقول، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں اٹھ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ سوال یہ ہے ما خیر للنساء، تو جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا فَحَلَّا قُلْتَ لَهُ خَيْرٌ لَهُنَّ، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی جواب نہیں دیا۔ فَحَلَّا قُلْتَ لَهُ مَا خَيْرٌ لَهُنَّ، آپ نے بھی جواب نہیں دیا کہ عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے، آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ فرمایا یہ تو اتنا آسان جواب تھا، اتنا آسان جواب، اور آپ نے بھی نہیں دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں پتہ نہیں تھا کیسے جواب دیتا، تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا، اور یہ جملہ آپ سن کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا ہے۔ اگر ہم ان کے محب بننا چاہتے ہیں،
اور ان کے وسیلے سے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو جملہ سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے، عام طور پر تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، منع ہے مردوں کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا، لیکن جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ جواب پہنچا تو اللہ کے نبی اس جواب سے خوش ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انعام بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جواب کیا تھا؟ اللہ یرین الرجال، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نظر مردوں پہ نہ پڑے، وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں عورت مارچ کے والے سے بھی کتنا اسلام کے خلاف ہے۔ وہ تو فرماتی اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، دو لفظوں میں جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد انہیں نہ دیکھیں، لیکن لا یرونہن بعد میں ہے، اللہ یرین الرجال پہلے ہے۔ پہلے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں، اور پھر مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، یہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہ جواب سنا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرجع واپس لوٹ کے حضور علیہ السلام کی محفل میں، اسی محفل میں واپس لوٹ کے فاخبرہ، اب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ خبر دی، سوال کا جواب دیا، بذالک، اپنی طرف سے دیا۔ انہوں نے جواب دیا نا اپنی طرف سے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو سواب تھا ما خیر للنساء کہ عورتوں کے لیے بہترین کیا ہے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، غیر محرم مرد پر عورت کی نظر نہ پڑے اور غیر محرم مرد کی بھی عورت پہ نظر نہ پڑے، یہ عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ جب جا کر جواب دیا نا اسی مجمع میں تو غیب دان نبی حضور علیہ السلام کو تو سارے امتیوں کا ہر وقت علم ہوتا ہے رب کی عطا سے، بھرے مجمع میں اللہ کے نبی نے فرمایا من علمک ھذا، علی تجھے یہ جواب کس نے سکھایا ہے، یہ جواب تجھے کس نے بتایا ہے، تو پہلے بھی یہاں پہ موجود تھا، اگر تو نے اپنی طرف سے جواب دینا تھا تو اس وقت ہی دے دیتا نا، اب جو تو جواب دے رہا ہے تو یہ تجھے کس نے سکھایا ہے، کون ہے وہ جس نے تجھے یہ جواب سکھایا ہے، من علمک ھذا حدیث کے الفاظ ہے، کس نے تجھے یہ جواب سکھایا؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی فاطمہ بنت محمد، یہ جواب اور کون سکھا سکتی ہے، جو سب سے بہترین عورت ہے وہی بتا سکتی ہے، مجھے فاطمہ بنت محمد نے یہ جواب سکھایا ہے، آپ کی بیٹی نے یہ جواب سکھایا ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا بضعۃ منی، فاطمہ کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، وہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ ایک اس حدیث کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس حدیث کے واقعہ ہونے کی حضور علیہ السلام کے فرمان کا موقع اور محل تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اس لحاظ سے بیان کی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا بھی اظہار کیا اور اس چیز کا بھی اظہار کیا جو شریعت مطہرہ کے مطابق تھی کہ اس طرح عورتوں کو زندگی گزارنی چاہیے، تو جو عورت اس طرح زندگی گزارے گی وہی بہترین ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کے ساتھ کوئی عورت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ بضعۃ منی، وہ تو میرے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ کی بے شمار عظمتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی میں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کے ساتھ شرعی محبت رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔